ہم جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کی محراب میں پھل رکھ گیا ہے، لیکن پھل جنت کے ایسے تھے جس کا موسم نہیں تھا. سیب رکھے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے. انگور رکھے ہوئے، انگور کا موسم نہیں ہے. ایسے پھل وہاں رکھے ہیں جن کا موسم تو ہے ہی نہیں. حضرت زکریا جب مسجد کی محراب میں داخل ہوتے ہیں، جنہوں نے مریم کو پالا ہے، مریم کی پرورش کی ہے، مریم کے سرپرست ہیں، جب حضرت مریم کے سرپرست زکریا دخل فی المحراب، جب داخل ہوتے ہیں محراب کے اندر، اور انہوں نے بے موسم پھل دے کے اپنی مریم کے پاس، جس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کے پاس یہ بے موسم پھل دے گئے، تو سب سے پہلا سوال کیا، آئے مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آئے مریم جواب دے، اس پھل کا موسم نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ اس پھل کا موسم نہیں، کہاں سے آیا؟ کون دے کر گیا ہے؟ اور جو دے کر گیا ہے اس کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی نیک بندی تھی، پاک دامن بندی تھی، اسی کے پیٹ سے اللہ کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرنا تھا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے، مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پھل ان کے لیے آسمان سے جنت سے بھیجے تھے. وہ سمجھ گئی میرے زکریا کو، میرے سرپرست کو میری اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے اپنے سرپرست کا، اپنے کفیل کا شک دور کرنے کے لیے جو جملے ادا کیے، قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے. قالت ہوا من عند اللہ، آئے میرے سرپرست، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کرو، میری اوپر شک نہ کرو، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کسی لڑکے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مجھے کسی لڑکے نے نہیں بھیجا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے اوپر ڈاؤٹ مت کرو، آپ میرے سرپرست ہیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں. میرے بھائیوں، جب اتنی پاک دامن مریم، جن کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا ہے اور پوری دنیا کے عیسائیوں کو بتا دیا ہے، عیسائیوں تمہاری کتاب انجیل آج تک مریم کو پاک دامن نہیں کہہ پائی، قرآن نے مریم کو پاک دامن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جب اس مریم کا کی کلاس لی جا سکتی ہے، جب مریم کی پرورش کرنے والا مریم سے سوال جواب کر سکتا ہے، تو تم اپنی بیٹیوں سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جب اس نیک عورت سے سوال ہو سکتے ہیں، نیک لڑکی سے سوال ہو سکتے ہیں، جب اس پر ان کے سرپرست کہہ سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا، تو تم اپنی بیٹیوں کو آزاد کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیوں نہیں پوچھتے بیٹی یہ موبائل تو تیرے پاس تھا نہیں، کہاں سے آیا؟ تو گھر سے جب نکلی تھی تو اس میں امی اور ابو کا نمبر تھا، ابھی اس میں فلاں کی مس بہل ہے، وہ کس کا نمبر ہے؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا مس بہل دینے کے لیے مجھے، لیکن ابھی 100 روپے کا بیلنس پڑا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری بیٹی تم تو اسکول جاتی ہو 9 بجے اور 12 بجے آ جاتی ہو، آج 12:30 کیسے بج گئے؟ میری بیٹی تم اسکول سے گئی تھی تو تمہارے بستے میں 5 کتابیں اور کاپی تھی، اب 7 ہیں، یہ 2 کہاں سے آئی ہیں؟ آئے میری بیٹی یہ ہینڈ کرچیف، یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ آئے میری بیٹی یہ کون سی پرفیوم تم لگا کر آئی ہو جو خوشبو دے رہی ہے؟ کیا تم یہ سارے سوال اپنی بیٹیوں سے نہیں کرو گے؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ جب حضرت مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہماری بیٹیاں کیا مریم سے زیادہ پاک دامن ہو گئی ہیں کہ ہم ان سے سوال نہ کریں؟ یا ہمیں اپنی بیٹیوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے؟ ناگپور کی دھرتی پر میٹنگ ہو چکی ہے، بنگال والوں نوٹ کرو، ناگپور کی سرزمین پر شڑینتر رچا جا چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو کیسے اپنے گھر کی بہو بنایا جائے.
ہو چکی ہے. اور باقاعدہ مہاراشٹر کے اندر اسکولوں اور کالجوں میں اور سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ویکینسی کے نام سے جگہ خالی کی گئی. الپ سنکھیک کیا کہا گیا؟ اقلیتوں کے لیے اتنی سیٹیں خالی ہیں. اس میں جب مسلمان لوگ جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے نوجوان لڑکوں سے, نہیں صاحب لڑکوں کے لیے سیٹیں پر ہو چکی ہیں, اب جو سیٹیں خالی ہیں وہ لڑکیوں کے لیے خالی ہیں. اب مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں جگہ دی جا رہی ہے, ہاسپٹلوں میں جگہ دی جا رہی ہے, لڑکوں کو نہیں, لڑکیوں کو جگہ مل رہی ہے ویکینسی کے نام پر, اور وہ جگہ پر کی جا رہی ہے. اور پلاننگ یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کالج میں پڑھیں گے, یونیورسٹی میں پڑھیں گے, اور جب بایولوجی جیسا سبجیکٹ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ پڑھیں گے جو بالکل اوپن سبجیکٹ ہوتا ہے, کھل کر پڑھایا جاتا ہے, تو ظاہر ہے 15, 16, 17, 18 سال کی لڑکی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گی, اور پھر وہ اپنا ساتھی تلاش کرے گی, اور پھر وہ مجبور ہو کر, جب لڑکے مسلمان نہیں ہوں گے تو ہمارے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ اپنے پیار اور عشق کا جھولے کو آگے بڑھائے گی, اور پھر عشق کا ایک سمندر میں گوتا لگائے گی, اور پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ بغیر اس لڑکے کے اس کا رہنا محال ہو جائے گا, اور آپ کی عدالتیں اور کورٹ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا لڑکی بالغ ہے لہذا وہ اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہے رہ سکتی ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے آزادی اتنی دے رکھی ہے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو. سردیوں کے دن کی تو لڑکیاں دعائیں مانگتی ہیں اللہ سردی آ جائے. کیوں؟ کیونکہ جو واٹس ایپ اور میسنجر ان کو گرمیوں میں چلانے کو نہیں ملتے ہیں رات میں, وہ رات کے اندر لحاف اوڑھ کر منہ چھپا کر اندر اندر واٹس ایپ چلتا ہے, اور اندر اندر میسنجر اور فیس بک چلایا جاتا ہے. اور اماں سمجھ رہی ہے میری بیٹیا تو مریم کی طرح پاک دامن ہے, اور باپ کہہ رہا ہے مجھے تو اپنی بیٹی پر گرو ہے, بھروسہ ہے, بھروسہ ہے. جا کر مہاراشٹر کا حال دیکھو. میں 1.5 مہینہ بمبئی میں ابھی رہا ہوں. میرے پھپھیرے بھائی کا جو کینسر ہو گیا تھا اور اس کا پیر بیچارے کا کاٹنا پڑا ٹاٹا ہاسپٹل میں, 1.5 مہینے سے میں بمبئی میں ہوں. میں یہی حالات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. لڑکیوں کے کوئی کیوں نہیں, کیوں ہوگا؟ پیرس سے ایک ڈریس آیا, ایک ڈریس لڑکیوں کے لیے, وہ ڈریس بنایا گیا لڑکیوں کے لیے. اور کیسے؟ صرف وہ لڑکی اس ڈریس کو پہن کر باتھ روم میں نہا لے, بس باتھ روم میں پہنے اور باتھ روم میں پہن کر نہائے. وہ ڈریس اتنا گندا ہے اس کو پہن کر باہر نہیں نکل سکتی ہے, گھر میں بھی نہیں, صرف اندر پہن کر نہانے کے لیے. وہ ڈریس پیرس سے آیا. پیرس میں یہ ڈریس بنا. پیرس کی لڑکیاں ابھی اس ڈریس کو پہنتی نہیں ہیں, صرف باتھ روم میں پہن کر نہاتی ہیں, اور پھر ٹاول لپیٹ کر وہ باہر نکلتی ہیں اور اپنے روم میں آ کر کپڑا چینج کرتی ہیں, لیکن گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں, صرف اپنے روم تک محدود رہتی ہیں. پیرس سے یہ ڈریس بامبے آیا, اور بامبے میں یہ ڈریس پہن کر ایک مسلمان لڑکی, اور میرے جملوں کو غور سے سنو, ایک مسلمان لڑکی اس ڈریس کو پہن کر سب سے پہلے لڑکی کلیان سے نکلتی ہے, کلیان سے اس ڈریس کو پہنتی ہے, اور لوکل ٹرین میں بیٹھتی ہے, لوکل ٹرین کے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھتی ہے, اور اس ڈریس کو پہن کر بامبے کے سانتا کروز میں بنے ہوئے جوہو چوپاٹی پر جاتی ہے, اور وہاں کے پانی میں سمندر میں نہاتی ہے. جو اپنے گھر میں بھی پہننا گوارا نہیں ہے, اس ڈریس کو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر بمبئی میں آنے کے بعد ایک مسلمان لڑکی نے پہنا ہے. اور مسلمان لڑکی نے بھی نہیں, شرم آتی ہے کہنے میں, ایک حاجی کی لڑکی نے پہنا ہے. کیا بھروسہ کریں گے آپ؟ کیا صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہمارا. پیروں پہ چپکے ہوئے لیگی پہن رہی ہیں, لیگی یہ پیروں سے چپکا ہوا ہے, گھر میں پہن رہی ہیں. یہ ڈریس تو گھر میں بھی نہیں پہن سکتی ہو تم. کتنی شرم و حیا مٹ گئی کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے لیگی پہنے ہوئے.
کی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے آج ہماری. کہاں پہنچ گئی آج ہماری سوچ, آج ہماری سمجھ. المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا آنی الزانیۃ 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 الزانیہ. جو عورت خوشبودار کوئی چیز استعمال کر لے, کوئی بھی چیز, استعطرت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کو حاصل کر لینا. جو چیز باب استفعال میں پہنچ جائے تو طلب ماخذ پایا جاتا ہے. خوشبو کہیں سے بھی آ جائے, عطر نہیں, کسی بھی چیز سے خوشبو آ جائے. المرأۃ اذا استعطرت, جب کوئی عورت یا لڑکی خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پر لگا لے, ڈابر آولا کا تیل ہی کیوں نہ ہو, چمیلی کا تیل ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی خوشبودار چیز لگا لے, فمرت بالمجلس, پھر وہ گھر سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے گزر جائے, جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے وہ گزر جائے, لوگوں کے بیچ سے وہ گزر جائے اور اس کی خوشبو ان لوگوں تک پہنچ جائے. فمرت بالمجلس, لوگوں کے سامنے سے گزر جائے, بس خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزر جائے. فہیا کذا وکذا, آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھل کے بتائیے ایسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیہ, میری مراد ہے کہ وہ بدچلن ہے. الزانیہ کا ترجمہ تو اور خطرناک ہوتا ہے, وہ تو طوائف ہے, وہ تو جسم بیچنے والی ہے, جسم فروش ہے. صرف گزر جائے تو جسم فروش, اور جو کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیے وہ, اور جو کالج میں 4-5 گھنٹہ بیٹھ کر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے اور ایک دوسرے کا ہوم ورک لے اور بیٹھ کے گفتگو کرے, وہ جب گزر جانے والی کو یہ کہا ہے تو وہ کون ہے؟ ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے وہاں تک وہ کون ہے, اور کہہ دوں گا تو اگلے سال تم نہیں بلاؤ گے. کتنا ڈینجر معاملہ ہے میرے بھائیوں. جو لوگوں کے سامنے گزر جائے وہ بدچلن, اور جو بیٹھتی ہو وہ کون ہوئی؟ مولانا چلاتے رہتے ہیں پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے, دل کا پردہ ہوتا ہے. تیرے دل پہ بھروسہ کون کرے؟ دل کا پردہ ہوتا ہے, سامنے سے گزر جانا نہیں. اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے.